مجھے 5 سالوں کے بعد جو ہے وہ نیب کے بنائے ہوئے 2019 میں بنائے ہوئے تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر گیا. اس کے اس کیس میں 5 سالوں کی پیشیاں بھگتنے کے بعد آج عدالت نے ہمیں بری کر دیا ہے, اور عدالت نے کوئی ثبوت اور کوئی ریفرنس اور کوئی چیز نہ ہونے کی وجہ سے آج جو یہ ریفرنس واپس کر دیا, بری کر دیا 5 سالوں کے بعد. کیس کیا تھا؟ ہیڈ لائن تھی یہ کہ مصطفیٰ کمال نے اپنی نظامت کے دور میں زمین دے دی کسی کو, اور پورے ٹینیور میں ایک ہی کو زمین, ایک ہی کیس ہے, زمینیں دینے کا اختیار ہی نہیں تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو زمین جس کا ذکر کرتے ہیں وہ پرائیویٹ زمین ہے, پہلے بھی پرائیویٹ مالک اس کا مالک تھا, جب کیس بنایا جب بھی اس کا پرائیویٹ مالک ہے وہی مالک ہے, اور آج جب بری کیا جب بھی پرائیویٹ مالک ہے. تو ہیڈ لائن میں یہ ہے کہ جو زمین دے دی ہے, زمین اس کے حوالے کر دی ہے. تو کسی جو ہے وہ بچے کو بھی دکھائیں گے تو اور پورے کیس میں پورے ریفرنس میں کہیں زمین حوالے کرنے کا ذکر نہیں ہے. تو میں جب مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ کیا ہے کیس آپ کا, تو میں کہتا تھا ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی پر الزام لگایا کہ یہ بندہ قاتل ہے اور اس نے فلاں بندے کو قتل کر دیا ہے XYZ کو, اور جب آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو جو بندہ قتل ہوا ہے وہ سامنے گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ہمارا کیس ایسے ہی تھا کہ ہم پر الزام تھا کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم نے قتل کر دیا اور جس کو قتل کیا وہ سامنے گھوم رہا ہے. تو ایسے ہی کیس تھا, اور 5 سال. لیکن میں آپ کو بالکل دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ میں جس دن پہلے دن یہاں پر آیا تھا 5 سال پہلے, نیب جو کہ کرپشن ڈیل کرنے کا ادارہ ہے, تو مجھے اتنی شرم تھی, مجھے اتنی تکلیف تھی کہ میں جو کہ میرا جس کے اوپر دشمن بھی میرے دور کا مجھ پر میرے حرام کمانے چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا, میں نے 30,000 کروڑ روپے اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے پورے کراچی کی زمینیں, پلاٹ, شادی ہال, پیٹرول پمپ کی زمینیں, یہ سب کچھ کا ساری چیزوں کا اختیار ہونے کے باوجود 1 گز میرے پاس زمین نہیں ہے, میں نے اپنے بچوں کو ایک نوال حرام نہیں کھلایا. اس کے باوجود آج مجھے اس پاکستان کے نظام میں 15 سالوں کے بعد مجھے نیب کے کیس میں, نیب کے کورٹ میں لا کر, کرپشن والے ادارے میں لا کر مجھے کھڑا کر کے مجھ پر جو ہے وہ الزام لگایا جا رہا. مجھے اتنی شرم تھی, میں یہ سوچتا تھا لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اس زمانے میں تو ہر کوئی کرتا ہے, تو یہ بھی اس نے بھی کچھ نہ کچھ کر لیا ہوگا. کس کو پتا کہ میں نے بند کمروں میں, اندھیری راتوں میں, جہاں پر مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا, وہاں میں نے رب کے ڈر سے, رب کے لیے میں نے اپنے بچوں کو ایک نوالا حرام نہیں کھلایا. لیکن مجھے 5 سالوں تک اس کورٹ میں, اس پاکستان کی اس ریاست کے اس نظام میں سیاسی طور پر بنائے ہوئے تحریک انصاف کے زمانے میں 2019 میں مجھ پر یہ کیس بنا ہے 2019 میں, اور میں 5 سالوں کے بعد آج عدالت کہہ رہی کہ نہیں یہ کیس ہی نہیں ہے. ایک گواہ نہیں لا سکے. پوچھا 10 دفعہ ہمارے وکیلوں نے کہ بھائی مصطفیٰ کمال کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ ملا اس میں, اس پورے الزام میں, اس پورے کیس میں کوئی اس کو پیسے گئے؟ تو نیب کا پروسیکیوٹر کہہ رہا نہیں کوئی فائنینشیل گین نہیں ہے مصطفیٰ کمال کو. تو بھائی پھر کیا ہے, کوئی کیس ہی نہیں تھا. لیکن مجھے 5 سالوں تک اس نظام کے, اس فرسودہ, اس گلے سڑے ہوئے نظام پہ, مجھ جیسے آدمی کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ آپ مجھ پر یہ الزام, میں نے زندگی میں عزت ہی کمائی ہے, اور اتنے اللہ نے مجھے بچایا ہے ان خاردار جھاڑیوں سے نکال کر کے. میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ جو ہے وہ مجھ پر کوئی 1 روپے بھی چوری کرنے, حرام کمانے کا الزام لگا کر دیکھا. کہتے ہیں پاکستان میں کہتے ہیں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. او بھائی مجھے تو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا. 30,000 کروڑ روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے. اتنے کانٹریکٹر ہیں, اتنے ٹھیکیدار ہیں, اتنے پانی کے, لاؤ میرا کوئی ہائیڈرنٹ نکال کے لاؤ کہ میں کہیں پانی بیچ رہا ہوں, میرے ہاتھ میں اختیار تھا. لاؤ میرا کوئی شادی ہال نکالو, لاؤ میرا کوئی پیٹرول پمپ کی زمین نکالو, لاؤ میرے بہن بھائیوں, میرے رشتہ داروں کے نام پر کوئی زمین نکالو, کوئی فلیٹ نکالو, کوئی جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ نکالو. اس کے بعد اگر آپ کو جا کر یہ کرنا, یہ فیس کرنا پڑے تو میرے لیے بہت تکلیف دہ عمل تھا وہ. مجھ پر کوئی بھی الزام لگائے, لیکن
یہ والا الزام لگے کہ میں نے حرام کمایا ہے، میں نے کرپشن کی ہے، میرا دل چاہتا تھا اس دن کے زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں کہ میرے بچے کیا سوچ رہے ہوں گے، میرے دوست کیا سوچ رہے ہوں گے۔ آج 5 سالوں کے بعد عدالت آرام سے کہہ رہی ہے کہ جی نہیں، آپ پر الزام جو لگا تھا وہ غلط تھا۔ 5 سالوں کے بعد تو میرے یہ 5 سال کون واپس لا کر دے گا؟ مجھ پر یہ میری جو تذلیل ہوئی، میں جس ٹرموائل سے گزرا ہوں، کون واپس لا کر دے گا؟ خیر، آج میں اس موقع پہ 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مجھ پر یہ ظلم کرنے والوں کو میں معاف کرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ سے روزانہ معافی مانگتا ہوں، ہم بھی گناہگار لوگ ہیں، تو میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ لیکن میں پاکستان کے نظام بنانے چلانے والوں کو آواز دے کر کہتا ہوں کہ یہ نظام گل سڑ گیا ہے، ملک نہیں چل رہا، یہ ملک نہیں چل رہا۔ ایسے ہی کر کے ہم نے سب کو اپنے خلاف، ریاست کے خلاف کر لیا۔ آج جو لوگ بندوق اٹھا کر جو ہے وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کبھی اسی طرح سے گزرے ہوں گے، وہ بھی کبھی اسی طرح کی تکلیف سے گزرے ہوں گے، وہ بھی کبھی اسی طرح کے کسی صاحب کے، کسی سیاستدان کے، کسی افسر کی اپنی خواہش کی بھیٹ چڑھے ہوں گے۔ اور آج جو ملک میں آپ حشر دیکھ لیں کہ ملک کا حشر کیا ہے۔ یہ نظام کو یکسر بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ نظام تباہ برباد کر گیا پاکستان کو۔ یہ آج اتنے بڑے کورٹوں کے سامنے چلے جائیں، میں نے کبھی کانٹیمپٹ آف کورٹ بھگتا ہے، تو ان کو یہ نظر نہیں آتا، ان کو یہ نظر نہیں آتا۔ یہ کسی کی تذلیل نہیں ہے، کسی عام آدمی۔ اور میں تو بھائی چلیں تھوڑا سا نون آدمی ہوں نا، مجھے لوگ جانتے ہیں کہ عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کورٹوں میں، ایک عام غریب آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کورٹوں میں۔ آپ بڑی آسانی سے بھائی مجھ پر کیس بنانے والوں کو سزا دیں گے، آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگانے والوں کو سزا دیں گے، آپ میرے یہ 5 سال کی اس تکلیف کو آپ مجھے، میری ریپوٹیشن کو واپس لا کر دیں گے آپ؟ کوئی نہیں ہے، ایک آرام سے 5 سالوں کے بعد، 7 سالوں کے بعد ایک لائن لکھ دیا کہ نہیں جی جو کچھ کہا گیا سب کچھ غلط تھا، آپ جو ہے وہ جائیں، آپ بری ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے بھائی، یہ کیا مذاق ہے؟ تو یہ اس ملک کا نظام تباہ برباد ہو گیا ہے۔ اس ملک کا نظام اب نہیں چل رہا۔ اس ملک کا خاص طور پر یہ جو جوڈیشری کا نظام ہے، اس سے زیادہ ظلم کہیں اور نہیں ہے۔ جج کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی یہ جو ریفرنس لکھا ہوا ہے جھوٹا ہے، گواہ نہیں لا پا رہے۔ جج کو پتہ نہیں تھا کہ اوپر کچھ، کیسے ایکسیپٹ کیا انہوں نے؟ کوئی کہہ رہا ہوگا ایکسیپٹ کرنے کے لیے، کیسے ایکسیپٹ کیا انہوں نے؟ کیسے چلایا 5 سال؟ ایک دن میں فیصلہ ہو جانا تھا کہ صحیح ہے غلط ہے۔ ہمت کیسے ہوئی کیس بنانے؟ چلو بھائی وہ غلط لوگ تھے جو کیس بنا رہے تھے، بھائی جوڈیشری تو جو ہے وہ بڑی پارسا، ایماندار، سمجھدار ہے نا، 1 منٹ میں پتہ چل جائے کہ ریفرنس میں جو بات لکھی ہوئی ہے، جو وجوہ میں کہہ رہا ہوں نا بھائی، میرا کیس ایسا تھا کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، فرض کریں کہ میں نے بندہ قتل کر دیا ہے، اور جس کو قتل کیا ہے میں نے، وہ بندہ زندہ سامنے گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ مجھ پر آپ الزام لگا رہے ہیں میں نے زمین دے دی ہے، اوپر ہیڈ لائن ہے، اور زمین پرائیویٹ ہے، وہ پرائیویٹ مالک بھی کھڑا ہوا ہے کورٹ میں جس کی زمین ہے، اس کا کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے۔ پہلے بھی زمین پرائیویٹ تھی، جب کیس بنایا جب بھی زمین پرائیویٹ ہے، آج بھی زمین پرائیویٹ ہے، اور اس کا فائدہ بھائی ہونا چاہیے۔ بھائی میرا پوچھا بھی کہ بھائی مصطفیٰ کمال کو کوئی فائنینشیل فائدہ ہوا ہے، کوئی پیسے ملے اس کو؟ تو خود نیب کہہ رہی کہ نہیں کوئی، کیونکہ کیسے ملیں گے، کہاں سے نکالیں گے؟ کہہ رہے کوئی فائدہ نہیں ہوا، 5 سالوں کے بعد آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھائی میں نے بھی کوئی چوکے چھکے مارے ہوئے ہوتے تو میں کہتا بڑا جشن مناتا اور بڑی وکٹری کے نشان دکھاتا، اور ان کو پھر مجھے تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ ہاں بھئی میں نے جو ہے اپنا کام اتارا ہوا ہے، سارا لوٹا ہوا ہے ملک کو، اس کے بعد اگر جو ہے وہ 5 سال میں پیشی بھگت رہا ہوں تو یار میں نے کاسٹ تو لی ہوئی ہے۔ ہم جیسے لوگ نا پھر جو ہے وہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ آیا کہ ہم نے ایمانداری سے کام کر کے غلط کیا ہے، اس شہر کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر کے غلط کام کیا ہے اس ملک کے لیے، یا پھر یہ غلط ہے؟